آسی کی دنیا کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، دنیا کی تاریخ میں بے شمار بادشاہ گزرے ہیں، لیکن فرعون مصر ایک ایسا کردار ہے جسے قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابوں میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اسی فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ کیا فرعون کے بال اور ناخن آج بھی بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش کب، کیسے اور کہاں سے ملی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ دوستو، فرعون جس نے خود کو خدا کہلوایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا اور جسے اللہ تعالیٰ نے عبرتناک انجام دیا، اس کی لاش آج بھی محفوظ ہے۔ لیکن اس لاش کے ساتھ کئی ایسے پراسرار راز جڑے ہیں جنہوں نے دنیا بھر کے سائنسدانوں، مورخین اور عام انسانوں کو حیران کر رکھا ہے۔ وہ آخر سچ کیا ہے؟ کیا واقعی مرنے کے بعد بھی جسم کے حصے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا یہ سب ایک معجزہ ہے یا سائنسی حقیقت؟ اور یہ چوہے چھوڑنے والی کہانی کہاں سے آئی؟ آئیے آج ہم ان تمام سوالوں کے جواب جانتے ہیں کہ آخر فرعون کی لاش اب بھی دنیا کے لیے کیوں ایک راز بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، 1881 میں مصر کے علاقے وادی ملوک سے ایک بہت بڑی دریافت ہوئی۔ وہاں ماہرین آثار قدیمہ کو ایک ممی ملی جو حیرت انگیز طور پر محفوظ تھی۔ جب اس ممی کا سائنسی تجزیہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ممی اسی فرعون کی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکومت کرتا تھا۔ قرآن کریم میں سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشانی بنے جو تیرے بعد آئیں گے۔ یہی آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ نے فرعون کے جسم کو نشان عبرت کے طور پر محفوظ رکھا۔ جب یہ لاش دنیا کے مختلف سائنسدانوں کے پاس پہنچی تو ایک بات نے سب کو حیران کر دیا۔ فرعون کی لاش کے ناخن اور بال وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے تھے۔ اب یہ بات سننے میں بڑی عجیب لگتی ہے، کیونکہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسم کے سارے نظام بند ہو جاتے ہیں، تو پھر فرعون کے ناخن اور بال کیسے بڑھ رہے تھے؟ در حقیقت یہ سائنس سے متعلق ایک غلط فہمی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو جسم کا پانی اور چکنائی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے جلد سکڑ جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے جیسے ناخن اور بال لمبے ہو گئے ہوں، حالانکہ وہ ویسے ہی رہتے ہیں۔ یہ ایک نظری دھوکہ ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد خلیے مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور نئے خلیے نہیں بنتے، اس لیے بال اور ناخن حقیقت میں نہیں بڑھتے، بس جلد کے سکڑنے سے وہ بڑے لگتے ہیں۔ لہٰذا فرعون کے ناخن اور بال بڑھنے کی بات ایک سائنسی غلط فہمی ہے، لیکن چونکہ اس کی لاش حیرت انگیز طریقے سے محفوظ ہے، اس لیے لوگ آج بھی اس کو ایک معجزہ سمجھتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال پر جس نے سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ چرچا کیا، کیا واقعی فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے چھوڑے جاتے ہیں؟ اور اگر ہاں تو کیوں؟ دوستو، یہ ایک افواہ پر مبنی قصہ ہے، لیکن اس کا تعلق بھی ایک دلچسپ تاریخی روایت سے جڑا ہوا ہے۔ کچھ عرب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مصر کے قومی عجائب گھر میں فرعون کی ممی پر ہر سال ایک خاص دن میں چوہے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا اس میں اب بھی کوئی غیبی طاقت ہے یا نہیں، مگر اس کی کوئی سائنسی یا مستند تاریخی تصدیق موجود نہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ فرعون ایک ایسا شخص تھا جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، لہٰذا وہ عام انسانوں جیسا نہیں۔ اس کی لاش میں کسی شیطانی طاقت کا اثر باقی ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے مختلف تجربات کیے جاتے ہیں، جن میں چوہے چھوڑنے کی بات بھی آتی ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ مصر کی حکومت یا عجائب گھر کی انتظامیہ نے کبھی اس بات کی سرکاری تصدیق نہیں کی کہ وہ ہر سال فرعون کی ممی پر چوہے چھوڑتے ہیں۔ یہ باتیں زیادہ تر افسانوی یا انٹرنیٹ کی پیدا کردہ ہیں، جن کا مقصد تجسس اور سنسنی پھیلانا ہے۔ آج فرعون کی یہ لاش مصر کے ایجپشن میوزیم میں شیشے کے ایک خاص ڈبے میں محفوظ ہے۔ اسے انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ یہ آنے والے کئی سو سالوں تک خراب نہ ہو۔ لاکھوں لوگ ہر سال اس ممی کو دیکھنے آتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن کی آیت اور فرعون کی لاش کا آج بھی موجود ہونا بلا شبہ ایک بڑا معجزہ ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنی بات کو سچ کر دکھایا۔ ایک ایسا بادشاہ جس نے کہا تھا میں تمہارا رب العلیٰ ہوں، آج اس کی لاش سب کے سامنے ایک بے جان جسم کی صورت میں پڑی ہے اور دنیا بھر کے لوگ اسے عبرت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ فرعون کی لاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان عبرت ہے تاکہ انسان تکبر اور غرور سے بچے اور حق کو پہچانے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔